مکے کی سرزمین پر اعلان کرو، شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو کر سارے مکے والوں کو آواز دی، لوگ جمع ہوئے، تمام مکے کے ظالم موجود ہیں، چودھری موجود ہیں، امیر غریب عورت مرد سارے کے سارے موجود ہیں۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں؟ سارے کہنے لگے ہم تو تمہیں اتنا سچا مانتے ہیں، اتنا صادق مانتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے آج تک آپ سے زیادہ سچا دیکھا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اچھا کیا؟ تو قابل پڑھو، یا ایھا الناس، او مکے کے چودھریوں، او امیروں، او غریبوں، آؤ میرے ساتھ مل کر کہو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا سر جھکانے کے لائق کوئی نہیں، تیری زندگی موت کا مالک کوئی نہیں، صرف ایک خدا ہے۔ خدا کی قسم، علماء کرام نے بتایا، علماء کرام نے فرمایا کہ صبح سے پہلا پتھر اس سگے چچا ابو لہب نے اٹھایا اور امام الانبیاء کے سر مبارک میں دے مارا، خون کی دھار دور جا کر پڑی۔ کس نے مارا؟ اس سگے چچا نے، جو خوشیاں منا رہا تھا پیدائش پر۔ تیرا ناس ہو، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک وقت کا واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا اپنے ابا کے ساتھ میں مکے کے بازار میں گیا، جا کر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، بے شمار لوگ جمع ہے۔ میں جب تک ایمان بھی نہ لایا، میرے ابا کہنے لگے بیٹا ذرا دیکھ کر تو آؤ یہ لوگ کیوں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ مکے کی سرزمین ہے، نبی کا خاندان ہے، پریوار ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں ادھر سے گزرا، میرے ابا نے بتایا بیٹا یہ لوگ بہت سارے جمع ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کیا گزرتی، کیا معاملہ ہے۔ صحابی کہ میں جو گیا تو دیکھا چاروں طرف سے بے شمار مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں اینٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں روڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف سے پتھر مارنے والے کفار مکہ ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی، کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے، کوئی ہڈی سے مارتا ہے، امیروں نے مارا، غریبوں نے مارا، نوجوانوں نے مارا۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ میں کھڑے، مارنے والا سارا مکہ ہے، پٹائی کھانے والے اکیلے امام الانبیاء ہیں۔ اتنا مارا، آنکھ سے خون جاری، منہ سے خون جاری، ناک سے خون جاری، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک عورت نے دیکھا، اس نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز دی، او امام الانبیاء کی بیٹی، او شہنشاہ کائنات کی بیٹی، او زینب تو کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے تیرے ابا معصوم کو مار ڈالا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بچی ہے زینب، ابا کی بات سن کر برداشت نہ ہو سکی، پانی کا پیالہ لے کر دوڑی ہوئی آئی، چاروں طرف سے لوگوں کے مجمع کو ہٹایا، بیچ میں گھس گئی، دیکھا آئے میرے ابا یہ کیا بن گیا؟ او مکے کے چودھریوں، او ظالموں، تم میرے ابا معصوم کو کیوں مارتے ہو؟ اگر ان کے ذمہ تمہارا کچھ قرض آتا ہے، میں نبی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنے ابا کا قرض ادا کروں گی۔ اللہ کو میرے ابا معصوم کو یوں نہ مارو، تمہارا کیا بگاڑا، قصور کیا ہے میرے ابا کا، ہمیں یوں تو بتاؤ۔ تمام مجمع خاموش ہے، نبی کی بیٹی رو رہی ہے، ابا کی بغل بھری۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب پیچھے کو ہٹی تو بیٹی کے کپڑے بھی خون میں رنگین ہو گئے۔ ابا کو پانی کا پیالہ پیش کیا،
کہ بھائی پانی پیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہ پانی لے کر جو کلی فرمائی اس میں بھی لہو آیا, اس میں بھی خون نکل کر آیا. بیٹی تڑپ گئی, کہنے لگی او مکے والوں میرے ابا کو کیوں مارتے ہو؟ ساری زندگی میں میرے ابا نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیواؤں کا سامان لا کر دیتے ہیں, ساری زندگی میں کبھی میرا ابا جھوٹ نہیں بولا, ساری زندگی میں کسی کا حق نہیں کھایا, تم ان کو کیوں مارتے ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ایک ظالم کھڑا ہو کر کہنے لگا اجعل اللہ آلہۃ الہ واحدا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیوں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ انہا لشیء عجاب, ہم نے کبھی پہلے نہ سنا, ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کیسے کریں؟ بیٹی کہتی ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں تمہیں؟ کیا اتنی بات ہے, کچھ اور بات ہے, کیوں مارتے ہیں؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون ٹپک رہا, اس دن کے لیے مار کھائی, مسلمانوں تک قرآن پہنچانے کے لیے مار کھائی, ہم لوگوں کو جنت کا وارث بنانے کے لیے مار کھائی. کتنے بد نصیب یہ مسلمان ہیں, آج تم اس کالی کملی والے کی شکل بھی پسند نہیں, تم اس نبی کا لباس پہننا پسند نہیں کرتے, اس نبی کے طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتے, نبی کے طریقے پر شادیاں ہم تم پسند نہیں کرتے, اور ہم پکے مسلمان بنے بیٹھے, یہاں تک کہ ہر مسلمان سر پہ ٹوپی روک رکھنے کو بھی عیب سمجھتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری بیٹی میں ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں, یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, یہ میں ان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں, یہ مجھے پتھر مارتے ہیں. نبی کی بیٹی نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے ابا ان ظالموں کو قرآن نہ سناؤ, گھر چلو, تمہارا قرآن امی جان سنے گی, تمہارا قرآن بہن فاطمہ سنے گی, تمہارا قرآن ام کلثوم سنے گی, تمہارا قرآن بہن رقیہ سنے گی, ان ظالموں کو قرآن نہ سناؤ, گھر چلو. نبی کا جواب سنو, کہنے لگے میری بیٹی وانذر عشیرتک الاقربین, تیرے ابا کی یہی ڈیوٹی ہے. میرے مولا نے فرمایا او میرے محبوب کملی والے, ان لوگوں کو میرا قرآن سناتا جا, پتھر کھاتا جا. نبی اس وقت میں پتھر نہ کھاتے, نبی کو لہو نہ کیا جاتا, تو آج یہ دین ہم تک نہ آتا. خدا کی قسم پتہ نہیں کون سے مندر میں ہم ٹلی بجاتے بجاتے ہم موت کے گھاٹ پر جاتے, لیکن ہمیں نہ دین کا پتہ لگتا نہ ہمیں اسلام کا پتہ لگتا. تو اس لیے کہتا ہوں اپنے مدارس سے جڑو, اللہ کے قرآن سے محبت